سے پہلے تو چیزیں بھی باتیں دیکھیں کس کو کیا سوچتی ہے. کہاں تک تلاوت ہو چکی ہے؟ سورت تک. تو صرف چند آیات تبرکن پڑھ کے پھر شروع کر دیتے ہیں. ہاں اس میں سے کتنا اس رکوع تک کتنی ہے، کتنا رستہ چاہیے؟ ایک رکوع پورا اور 4-5 آیتیں. اچھا 4-5 آیتیں شروع کی تو پھر یہ پڑھ لیتے ہیں باقی. ٹھیک ہے. لا مقطوعۃ والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ فرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. یہاں سب سے پہلے تو کل جو بات میں نے چھیڑی تھی طلم ممدود تہ بتہ کیلوں کے درمیان. اس سلسلے میں بعض لوگ کیلوں کے متعلق وہ مضمون بیان کر رہے ہیں جو عربوں کو معلوم ہی نہیں تھا. میرے نزدیک یہاں یہ پیشگوئی کے رنگ میں، براہ راست پیشگوئی کے رنگ میں نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو تھے ان کو اس کا سمجھ آنی چاہیے تھی اس کی کچھ، اس سے تاکہ ایک تحریک پیدا ہو. کچھ بھی سمجھ نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو بھی اس کے دوسرے معانی ہو سکتے ہیں جو سائنٹیفک ہوں اور بات سے تعلق رکھتے ہوں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں یہاں. اسی ضمن میں میں نے عربوں کے رواج کی بات کی تھی. بیری کے پتوں سے نہلانا ان کا رواج تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی مستقبل کی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک طریق رائج ہے. تو اگرچہ کیلے وہاں نہیں ہوتے، جہاں تک میرا علم ہے کیلے ہوا کرتے تھے وہاں عرب میں یا اب بھی ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں. اسرائیل وغیرہ میں تو ہے. جی اسرائیل وغیرہ میں تو میرے خیال ہوتے ہیں، لیکن عرب کے نیچے کا نہیں پتہ. عرب میں نوستانوں میں بھی کیلے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ بعید نہیں کہ قافلے جو شام سے آتے ہوں وہ کیلے بھی لاتے ہوں، کیونکہ ہر قسم کے پھل ان کے لیے لائے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا وعدہ ہے اس مکے کی برکت سے. تو یہ تو بالکل بعید نہیں کہ کیلوں کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، اس کے پتے وتے بھی آتے ہوں ساتھ ہی. تو جہاں تک سدر کا تعلق ہے میں نے کہا تھا چونکہ یہ بے کانٹوں کی بیریاں بیان فرمائی گئی ہیں، اس سے صاف پتہ چلا کہ باڑ مراد ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے اندر کوئی صفت ہے جو پھل میں بھی اور پتوں میں بھی جو انسان کو پاک صاف کرتی ہے جراثیم سے. اب کیلوں میں کیا ہے یہ بات ہے ساری. اس میں کچھ لوگوں نے جو خیال آرائیاں کی ہیں بعض مفسرین نے بھی، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہیں. وہ زبردستی کی کوشش کی گئی ہے جو دل کو مطمئن نہیں کرتی. پھر
اور غور کر کے دیکھے یا تو کیلے کی ڈسکرپشن تو بہرحال یہ ہے کہ بہت زیادہ پانی رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کا پھل اگر مکمل غذا نہیں تو میرا خیال ہے کہ غذا کے لحاظ سے تقریباً مکمل ہے، کہ اس میں افریقہ میں مثلا کیلا بہت استعمال ہوتا ہے، وہ ایسے علاقے بھی ہیں وہاں جہاں عملاً کیلوں پر ہی پلتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں اور اس میں ان کو تل کے بھی کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہوں وہ ان کی غذائیت کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور چونکہ اس میں اعصابی طاقت کی چیزیں بھی ہیں اس لیے ایک قسم کی مکمل غذا بن جاتی ہے۔ تو اس کے سوا مجھے اس میں کوئی اور واضح بات دکھائی نہیں دی کہ کیلوں کا کیوں ذکر ہو۔ کسی کے ذہن میں کوئی ہے اور بات؟ کیوں عادلی؟ کیلے میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے جو کہ اس میں کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتا، یہ اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے چھلکے کے اندر، یہ محفوظ ہوتا ہے جراثیم سے ہر وقت خراب۔ کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے پڑھا ہے، آپ کو تو کوٹ نہیں کر سکتے نا ہم، لیکن میں بہت کتابوں میں پڑھا، لائبریری میں اس کو نکلوائیں۔ اگر یہ ہے تو یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بچے سے لے کر بوڑھے تک اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں، چوک سے کھا سکتے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، جن کی نہ ہو وہ کھا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور بوڑھے بھی اور جوان بھی سب، یہ ٹھیک ہے۔ علاج کے لیے تو اس زمانے میں یہ غالباً استعمال شاید نہ ہی ہوتا ہو، لیکن یہ تو معلوم بات تھی نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نرم ہونے کی وجہ سے جن کے دانت جھڑ چکے ہوں یا دانت ہوں ہی نہ، بچے بھی یعنی بوڑھے بھی، وہ بھی برابر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے۔ ایک مسئلے کا حل دوسرے مسئلے پیدا کر دیتا ہے پھر۔ بار غور کریں، سر دست تو جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ میں عرض کر دیا، باقی اور غور کرتے رہیں، کوئی ایسی بات لگے جو ملے جو دل میں ٹھک جائے، پھر خاص طور پر جو آپ نے کہا ہے نا اس کا جراثیم کش ہونا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بیری میں بھی وہی صفت ہے اور اس میں بھی وہی صفت ہے، تو ان دونوں کے ذکر کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر باقی جتنے پھل ہیں وہ پھل بہت ہیں، لیکن وہ ان کا جراثیم کش ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ امتیاز ہو گیا نا ایک ان دونوں کے درمیان، اس لیے یہی بات بہت کافی ہو سکتی ہے۔ اگر بغیر دانت کے کھانے کا ذکر نہ بھی کریں تو یہی کافی ہے۔ تحقیق کر کے بتائیں مجھے کس کتاب میں پڑھا ہے آپ نے؟ نکالیں اب نکالیں اس لائبریری سے کتاب کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس پر میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مقطوعہ سے مراد پھل ہیں یا درخت ہیں، تو یہ تو قطعی بات ہے کہ پھل نہیں ہیں، کیونکہ پھلوں کو تو توڑا جاتا ہے، اس جنت کا کیا فائدہ جس میں پھل توڑے ہی نہ جائیں۔ تو مقطوعہ کے معنی ہیں کاٹا جانے والا، تو باغ ہی ہیں، ان کی ہمیشگی کا ذکر کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے، جو ترجمہ اس میں میں نے یوز کیا یہ ہے، وہ باغات بریکٹ میں کاٹے جانے والے نہیں، ایسے باغات نہیں ہیں جنہیں کبھی بھی کاٹا جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ وہ باغات کاٹے جانے والے نہیں،
اور نہ ان کے پھل ممنوع ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں ان کے پھل ممنوع ہیں تو ذہن قدرتی طور پر شجر ممنوع کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اہل جنت کے لیے کوئی ممنوع پھل نہیں ہے۔ ممنوع پھل سے مراد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی لذت ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہی ترجمہ قابل قبول ہے۔ کیوں جی، آپ کو کیا اس پر اعتراض ہے؟ بتائیں۔ ممنوع کا ترجمہ کرنا یہاں ٹھیک نہیں، کیونکہ لفظ ممنوع اچھی طرح اردو میں معروف ہے اور ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ استعمال ہوا ہے اور اسی تعلق میں استعمال ہوا ہے۔ وہ فروشن مرفوعتن، اور اونچی بچھائی ہوئی مسندوں میں۔ اب آگے ہے انا انشانہ ہننا، انشان ظاہر ہے کہ مسندوں کو اونچا اعلیٰ طریق پہ پیدا نہیں کیا۔ یہاں اب ضمیر جو ہے وہ ظاہر عورت کی طرف، مادہ کی طرف سے پھر رہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یقیناً ہم نے بریکٹ میں ان کے ازواج کر دیا ہے۔ ازواج کو نہایت اعلیٰ طریق پر پیدا کیا۔ جو بھی ازواج تھے ان کو پیدا کرنے کا طریق بہت اعلیٰ تھا، بس ہم نے انہیں بے مثل بنایا۔ اب کار کا ترجمہ کنواریاں دماغ میں آ جاتا ہے، بکرن، لیکن اس کو لغت بے مثل کے طور پر بھی بکر کا ترجمہ کرتی ہے، یعنی بغیر کسی توضیح و تشریح کے براہ راست اس کا ترجمہ بکر بے مثل کیا جا سکتا ہے۔ اور لغت اول کے معنی اور پلوٹھے کے معنی میں بھی بکر کو بیان کرتی ہے، تو پلوٹھے سے بہتر بے مثل ہے۔ اچھا بنانے کا جواب یہ بن گیا، انشان نہ ہونا، انشان کیا خوب ان کو اٹھایا بنایا ہے، اور اس کا طبی جواب ہے پس ہم نے انہیں بے مثل بنایا۔ اس لحاظ سے ان کی تخلیق بہت اعلیٰ درجہ کی ہے۔ عروباً اتراباً، اس لفظ عروباً اتراباً نے بہت مشکل ڈالی رکھی ہمیں آج، بہت بڑا وقت اس میں لگ گیا، پھر کام آئے تو حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خوبصورت ترجمہ کر دیا ہے عروباً کا، من موہن، دل موہ لینے والی، دل موہ لینے والا، اس چکر میں پڑے ہوئے تھے ہم کیا ترجمہ کریں۔ تو من موہن ایک ایسا پیارا لفظ ہے جو دونوں جگہ برابر اطلاق پا جاتا ہے، اس لیے اس کا سارا کریڈٹ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ دیکھ کر ہمیں مشکل سے نجات دی۔ عروباً اتراباً، من موہن، ہم عمر۔ ہم عمر میں عورتیں کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ لِأَصْحَابِ الیمین، داہنی طرف والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت، اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرین، اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے، رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، کیونکہ ایک نیا فکرہ ہے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِین، اگر ہے رکھ دیا جائے تو میرے خیال میں تو مناسب رہے گا۔ کیوں جی شمس صاحب؟ ٹھیک ہے، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ اصحاب الشمال،
ما اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ بائیں طرف والے فی سموم و حمیم، جھلسانے والی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور ایسے سایوں میں جو سیاہ دھوئیں سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہیں پھر چاہیے ایک سایوں لفظ سائے میں چاہیے، لفظ سایوں کو کاٹ دیں، اور ایسے سائے میں جو سیاہ دھوئیں سے پیدا ہوتا ہے، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا کرنے والا ہے نہ مہربان ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے دخان کا ذکر فرمایا ہے آخری دور میں، بین ہی یہی ذکر ہے کہ وہ نہ وہ تسکین دے گا نہ پیاس بجھائے گا، ایسا سایہ ہے جو ایٹامک ریز برسائے گا۔ تو پیشگوئی کے طور پر بھی یہ مضمون ہے، لیکن ایسا مضمون ہے جو سمجھ بھی آ رہا تھا سب کو واضح ان معنوں میں کہ دھوئیں کا سایہ کسی کو امن نہیں دیتا۔ وہ آگ کے دھوئیں کا سایہ جو سمجھ رہے ہوں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ مضمون، لیکن اس میں مثمر پیشگوئی بھی ہے میرے نزدیک، جو بالکل قطعیت کے ساتھ اس زمانے میں پوری ہو بھی چکی ہے اور ہونے والی ہے۔ لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اب اس نے اور بھی بات کو کھول دیا، اس سے پہلے وہ بڑے خوشحال لوگ تھے، بڑے اچھے حالات تھے، کھاتے پیتے اور سب سے زیادہ دنیا کی دولتوں پر قابض، اور پھر ایجادات بھی ایسی ایسی کہ اس کے نتیجے میں ان کا رہن سہن بہت ہی عمدہ درجے کا عمدہ ہو گیا تھا۔ عمدہ مطلب ہے آسائش والا رہن سہن کے لحاظ سے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور جتنے بڑے گناہ پر اب اصرار کیا جا رہا ہے ویسا شاید ہی کسی زمانے میں کبھی کیا گیا ہو۔ حنث لفظ کے اندر کیا کیا گناہ شامل ہیں یہ بتائیے؟ اس کا مجھے موقع نہیں ملا، خیال آیا تھا ڈکشنری دیکھنے کا مگر موقع نہیں ملا۔ حنث میں کس قسم کا گناہ ہوتا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کاشف سے جو لگتا ہے بدعہدی ایک اس کو شمار کیا ہے بہت بڑا۔ بدعہدی بھی ہے، جی اور چیک کریں لغت سے، کیوں جی آپ لغت کے ماہر ہیں، دیکھ کے بتائیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اس پر اصرار کرتے تھے، یعنی اس پہ سختی سے قائم تھے، اس سے باز آنے والے نہیں تھے، یعنی یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ یہ ہے سارا بنیادی جھگڑا جس کی وجہ سے ہر قسم کی بدیاں دنیا میں پھیل گئی ہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ اور تبھی قرآن کریم نے اعمال کی جزا سزا کا جزا سزا کے دن سے ایک خاص جوڑ باندھا ہے۔ جس کو اس دن کا اعتبار ہوگا وہ اپنے اعمال کی نگرانی کرے گا، جس کو اس دن کا ہی اعتبار نہیں وہ پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ بنیادی بات ہے جو اس زمانے کے اوپر 100% اطلاق پا رہی ہے۔ بس وہ دھوئیں والا ذکر، اس کے بعد پیدا ہونے اس کے نتیجے میں جنگوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات، اور اس سے پہلے وہ کیا کیا کرتے تھے، یہ سارا تفصیل کے ساتھ ایسا ذکر ہے جیسے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات گزر رہے ہوں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہتے ہیں یہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے،
کیا پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہم نہ چاہیے دوبارہ پھر آئینہ لمبعوثون، تکرار ہے یہاں پہ، کیا ہم پھر بھی اٹھائے جائیں گے؟ پھر سے پہلے ہم ڈال لیں. اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ قل ان الاولین والآخرین، تو کہہ دے یقیناً پہلے اور پچھلے سب، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معین زمانے کے مقررہ وقت کی طرف اکٹھے لے جائے جائیں گے. اس ترجمے پر غور کر لیں الفاظ کے پہلو سے. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن میں جس ملاقات کا، جن امور کا وعدہ دیا گیا تھا، اس کی طرف اکٹھے لے جائے جائیں گے. یوم معلوم تو ایک معین زمانہ ہو گیا، اس لیے میں دن کی بجائے یوم کا ترجمہ زمانہ کیا ہے. معلوم دن ایک معین جس کی تعین کی جا چکی ہے، زمانے کے مقررہ وقت کی طرف، میقات میں مقررہ وقت ہے، تو ایک معین زمانے کے مقررہ وقت کی طرف. میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ کس چیز کا کیا، کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے. ایک معین زمانے کے مقررہ وقت کی طرف اکٹھے لے جائے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے سخت گمراہو، بہت جھٹلانے والو. لآکلون من شجرۃ من زقوم، ضرور تم زقوم کے پودے میں سے کھاؤ گے، ہونا چاہیے نا، یہاں کھاتے ہو تو نہیں ہو سکتا. مجھے کھاؤ گے والی بات ہی ٹھیک لگ رہی ہے. جب لے جاؤ گے تو پھر پہلے ترجمے کی نسبت سے یہی بہتر ہے. فمالئون منہ البطون، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پیٹ بھرنے والے ہوگے. دونوں ترجمے جائز ہیں میرے خیال میں. مالئون پیٹ بھرو گے یا پیٹ بھرنے والے ہوگے. کیوں جی، کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ پیٹ بھرنے والے ہو، کھانے والے ہو، اس طرح نہیں زیادہ اچھا ہو میں نے کر دیا تھا، لیکن پھر آپ نے اب جو دوبارہ بات کی ہے تو پھر دوبارہ کھاؤ گے والا شروع کر دیا. میں نے اس کو پہلے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کیا ہوا تھا، پھر اس کو ہو میں تبدیل کر دیا نا. پہلے اب جو پہلے پڑھا ہے میں نے اپنا وہ کیا تھا، پھر ہو میں جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیل کر دیا، مگر اب پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں وہی پہلا بہتر ہے. اب اس چکر سے نکالیں. دو امکانات اب میں آپ کے سامنے صاف کھل کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یقیناً تم اے سخت گمراہ ہو، بہت جھٹلانے والو، ضرور تم زقوم کے پودے میں سے کھاؤ گے یا کھاتے ہو. جہاں تک زقوم کی تشریح کا تعلق ہے، کھاتے ہو ترجمہ بھی اس دنیا میں ہی جائز ہے. لیکن عام جو پڑھنے والا ہے اس کے دماغ میں زمانے کا تاخر ذہن میں آئے گا کہ اس کے نتیجے تم کیا کرو گے، تمہیں کیا ہوگا. جہاں تک کھاتے ہو کا تعلق ہے، زقوم ایک ایسا پودا ہے جو دیکھنے میں کانٹے دار اور برا معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا پھل میٹھا لیکن سخت جلن پیدا کرنے والا، آگ لگا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بار بار
پانی مانگتا ہے انسان. تو یہ جو جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم بڑے نعمتوں میں تھے اور آسائش کی زندگی اور ہنس عظیم میں مبتلا تھے، ان پر بین ہی چسپاں ہوتا ہے یہ. لیکن یہ تشریحات عام جو قاری ہے پڑھنے والا اس کے ذہن میں نہیں ہوں گی نا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوگے کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ تشریحی باتیں ہیں جن کا ضروری نہیں کہ اسی ترجمے میں ایسا واضح ذکر ہو کہ پھر قاری ان کو دونوں طرف لے جا سکتا ہو. اس طرح یہ پھر تفسیر ایک صغیر بن جائے گی ایک. سمجھ گئے؟ اس لیے ہو کی بجائے ہوگے ہی رہنے دیں. کیا خیال ہے عادی علی؟ مضارع کا نہیں ہے نا، تاکل ہونا نہیں ہے، آکل ہونا اس فائل پہ تو کھانے والے ہوگے، جی کھانے والے ہو کی بجائے ہوگے بھی تو ہو سکتا ہے. کھانے والے ہو پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، یہ ہو جائے تو پھر دونوں طرف لگ جائے گا. تے کو اڑا دیں آپ، کھانے والے ہو، یہ دونوں طرف چل سکتا ہے. جی یہ ٹھیک ہے. کھاتے ہو کا لفظ جو ہے وہ اس میں کھاتے کو اڑا کر کھانے والے ہو میں جس کا ذہن مستقبل کی طرف جائے گا وہ اس سے مستقبل کا معنی لے سکتا ہے. جس کا ذہن استمرار کی طرف جائے گا، حال کے استمرار کی طرف، وہ دونوں معنی لے سکتا ہے. یہی کر لیں. پھر تم اس سے پیٹ بھرنے والے ہو. ہیں؟ ایک منٹ، اب آپ کی رائے ایک طرف ہے، قمر صاحب کی ایک طرف، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. اب میں ان قمر صاحب والے ترجمے کے مطابق پڑھ کے سناتا ہوں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، یقیناً تم اے سخت گمراہو، بہت جھٹلانے والو، ضرور تم زقوم کے پودے سے پیٹ بھرنے والے ہو. اس میں کیا آپ کو نقص دکھائی دیا ہے؟ پیٹ بھرنے والے ہو میں بین ہی دونوں معنی آ جاتے ہیں. یعنی مستقبل میں تم ایسا کرنے والے ہو. اس لیے مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے. کیوں جی؟ شمس صاحب کو سارے رد کر رہے ہیں یا نہیں؟ شریف اشرف صاحب بدعتوں کے بعد کچھ سوجی لگتی ہے. اب خاص طور پہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ شمس صاحب کی تائید میں. تائید میں؟ اچھا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. میں کیا آپ ذرا ایک طرف ہو جائیں، ان دونوں کو اکٹھا بیٹھنے دیں. نہیں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر سخت گرم پانی پینے والے ہو. اب یہاں اردو میں ذرا فلو ٹھیک نہیں رہا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، مراد یہ ہے اس کھائے ہوئے پر. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، کئی دفعہ ہم نے فے کا بعد ازاں کیا ہوا ہے، کیا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ علیہ کی طرف نصیر صاحب عرض کر رہے ہیں کہ علیہ اس بعد ازاں، پھر اس کے بعد یا بعد ازاں. علیہ کا ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں بعد ازاں؟ جی تس پر کا معنی ہے. علیہ کا بعد ازاں نہیں، تس پر، جسے اردو میں تس پر کہتے ہیں، وہ معنی بنتے ہیں.
پھر تس پر گرم پانی بھی پینے والے ہو، کھولتا ہوا پانی بھی پینے والے ہو. یہ کر لیں. فشاربون شرب الحیم، بس سخت پیاسے اونٹوں کی طرح اب پینے والے کا بار بار کا اردو کا ذکر، یہ اردو میں تکرار نہیں اچھی لگ رہی، اس کا کوئی حل بتائیں. فائدہ سوجی ہے تمہیں. فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ، یہ تو ہو گیا فشاربون شرب الہیم. پینے کا جس کو ہڑپ کرنا ہوتا ہے پیاسے اونٹ کی طرح، اس کے لیے کوئی لفظ ہے ہونا چاہیے میرے خیال میں. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہے ڈکشنری میں لفظ. جی دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ جیسے پانی ہڑپ کرے، اور ہڑپ کرنا لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کچھ کہہ رہی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. غٹا غٹ، خالی غٹا غٹ پینا پھر وہی رہے گا. غٹا غٹ کٹانے والے تو نہیں کہہ سکتے نا. ہم تو لفظ پینے والے کی تکرار کو چھوڑنا چاہتے ہیں. سمجھ گئی ہیں؟ تبھی میں سمجھیے کیا کہہ رہی ہیں، غٹا غٹانے والے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں پھر تم پیاسے اونٹ کی پینے کی طرح ہڑپ کرنے والے، اسے ہڑپ کرنے والے ہو. ہڑپ کرنا جو ہے تیزی سے کھا لینا، جھونک دینا اپنے اندر. اور کوئی لفظ دیکھ لینا جا کے رشی میں. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے ان کی مہمانی جزا سزا کے دن، یا یہ ہوگی ان کی مہمانی جزا سزا کے دن. ہوگی یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ جزا سزا دنیا کی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی، تو کوئی حرج نہیں. یہاں تو ان کی بات ماننی چاہیے شریف اشرف صاحب کی. یہ ہوگی ان کی مہمانی، ٹھیک ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے. کیا ہے، تھا کی بجائے ہے کر دیں. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، بتاؤ تو صحیح کہ جو نطفہ تم گراتے ہو. یہاں لفظ نطفہ کو بریکٹ میں نہیں رکھا کیونکہ ما تمنون میں نطفہ گرانے کا مفہوم داخل ہے. بریکٹ میں رہ میں مادر رکھ دیا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ جو نطفہ تم گراتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون،
کیا تم ہو جو اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جا سکتے۔ مسبوقین کا ترجمہ باز نہیں رکھے جا سکتے کے علاوہ بھی کچھ زیادہ مناسب ہو تو بتائیں۔ لفظاً ہے ہم پر سبقت نہیں لے جائی جا سکتی، مگر آگے ہے الا ان نبدل امثالکم، اس لیے وہ سبقت نہیں لے جائی جا سکتی، اگلی آیت کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھے گا، اور چونکہ بعد نہ رکھے جانا کا مفہوم اس میں شامل ہے اس لیے میں نے اسی کو اخذ کر لیا ہے۔ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جا سکتے کہ تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، فی میں ایسی صورت مراد ہے، ایسی صورت میں اس میں سے مراد ہے اس حال میں، اس صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے یا جانتے نہیں۔ نہیں جانتے بہتر نہیں ہے؟ یہ جو آیت ہے اس نے پچھلے سارے مسائل حل کر دیے کہ وہ جو جھگڑا چلا ہوا تھا، عورتیں مرد، وہ جسمانی لحاظ سے غیر جسمانی، باکرا غیر باکرا، وہ سارے جھگڑے ہی قطع ہو گئے اس سے۔ اس لیے قرآن کریم نے پچھلے سارے احتمالات جو انسانی ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے، جیسا کہ اکثر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہر صورت میں جہاں جہاں پہلے شبہات کچھ اٹھ چکے ہوں، آخر پہ کوئی آیت آپ کو ایسی مل جائے گی جو ان جھگڑوں کو بالکل قطع کر دیتی ہے۔ اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہم جس شکل میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ تصور پیش ہوا ہے۔ صاف ثابت ہوا کہ تصور، ہم اس دنیا میں جو تصور کیا کرتے ہیں ان کے مطابق ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں جو کچھ ہوگا اس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، علم ہی کچھ نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ امثالکم، یہاں امثالکم نے بات کھول دی کہ جسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، مگر امثالکم سے یہ بھی پتہ لگا کہ بد لوگ ہیں تو بد چیزیں ہوں گی، اچھے لوگ ہیں تو اچھی چیزیں ہوں گی۔ جو بھی شکلیں رونما ہونے والی ہیں وہ تمہاری روح کی اس دنیا میں شکلوں سے مشابہ ہوں گی۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن ایک بات ہے کہ تم اپنی پہلی نشاط کو تو جانتے ہو نا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اگر بالکل کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی نشاط کا کچھ تصور دینے کی خاطر یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور پہلی پیدائش کو تو تم جان چکے ہو، پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سلسلے میں نے بہت تفصیل سے اپنی اس کتاب میں، نئی کتاب میں بھی روشنی ڈالی ہے۔ پہلی نشاط کے متعلق اس زمانے کے سارے سائنسدان جانتے ہیں کہ جس چیز سے آغاز ہوا تھا اس کی اس آخری صورت سے کوئی بھی مشابہت نہیں،
جس صورت میں وہ اٹھائی گئی. تو ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے. اور دوسرا یہ اشارہ موجود ہے کہ تم لوگ اپنے دماغ کو ماضی میں لے جا کر دیکھو تو صحیح کہ جس شکل میں ابتدائی زندگی کے طور پر تمہیں پیدا کیا گیا، کیا تم کو تصور کر سکتے تھے کہ تم کیا بن جاؤ گے؟ ناممکن تھا. اب مڑ کر دیکھو تو تم بن چکے ہو. پھر بیسر ثانی پہ کا انکار کرنے کی تمہارے پاس دلیل کیا بنی؟ اگر ذہن کو واپس لے کے جاؤ تو کسی وقت بھی ایوولوشن کی کسی منزل پہ بھی تم اگلے قدم کا نہیں سوچ سکتے کہ وہ بھی چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے اس سے. آغاز تو چھوڑ بھی دو، بندر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں انسان بن سکتا ہوں. شمپینزی جو ہم سے پہلی کڑی بیان کی جاتی ہے وہ بھی تصور نہیں، جب تک انسان پیدا نہیں ہوا بندر ہی بادشاہ تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. تو یہ تبدیلی جو ہے ما لا تعلمون اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا اور ہو چکا ہے. جب ہو چکا ہے تو پھر مستقبل کے انکار کی کیا گنجائش رہی باقی؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ اس لیے کہ عجیب و غریب بات ہے تم اس کا انکار کر بیٹھو. افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم ہی ہو جو اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اب اس میں ظاہری جواب تو یہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم اگانے والے ہیں، لیکن وہ اگانے کی جو صفات پیدا ہوئی ہیں بیج کے اندر، ان صفات کی یہ نقالی بھی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. تو بنا بنایا اگانے کا نظام ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو اگاتے ہیں، وہ نہ ہو تو اگا سکتے ہی نہیں. تو ظاہری طور پر ایک ذمہ دار کہہ سکتا ہے کہ ہم اگاتے ہیں، وہ بے وقوفی اور حماقت ہے. اور جس کو وہ کہتا ہے اگاتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ وہ بیج وہ ڈالتے ہیں جو اگتا ہی نہیں. ایسے زمین میں بعض اثرات ہوتے ہیں، ان زمینوں میں وہ بیج نہیں اگتا. تو سارا نظام جو ہے بونے کا اور اگنے کا، یہ کلیتاً اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اسی کی تقدیر سے چلتا ہے. ایک ایک قدم پر خدا کے فیصلے کی محتاجی ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظللتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اسے حطام بنا دیتے. حطام ریزہ ریزہ مراد ہے، بھوسے کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، جو بیکار ہو کر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے. تو اگر ہم چاہتے تو جو تم اگاتے ہو اسے پھل لانے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ کر ڈالتے. فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے. کیا باتیں بناتے؟ انا لمغرمون، یقین ہم تو چٹی تلے دب گئے. جو کچھ خرچ کیا تھا وہ مصیبت اپنے اوپر ہی آ پڑی، اس کاشت سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچا. تو وہی مراد ہے کہ ہم اگاتے ہیں اور ہم ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگنے کے بعد وہ اپنے آخری منزل تک پہنچ جائے. اور اس کے درمیان کتنے ہی احتمالات ہیں کہ جن میں اگر ان کو ختم کر دیا جائے ان فصلوں کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے بھوسے کے. اور چٹی سر پہ رہ جاتی ہے، سارے اخراجات کی چٹی
یہ کئی دفعہ خطوط بھی آتے ہیں، ہمیں اپنا بھی تجربہ ہے. ایک دفعہ میرا حضرت بھائی جان کا جو کاشت کا پروگرام تھا وہ اکٹھے ہی چلا کرتا تھا اکثر. تو جو کچھ ہم نے اعلیٰ درجے کے ٹریکٹر خرید کے، چوئی شاہ نواز صاحب نے مہربانی کی تھی کہ نیا جو آیا تھا ٹریکٹر جس کے ساتھ فصلیں کاٹنے کا انتظام اور دانے نکالنے کا انتظام تھا، وہ اسی سال انہوں نے بھیجا تھا. یعنی خریدا تو ہم نے تھا لیکن انہوں نے بہت مانگ ہونے کے باوجود ہمیں دے بھی دیا اور رعایت بھی دی. تو اس دن میں اور حضرت بھائی جان سین میں بھائی جان کے اس ٹریکٹر اور وہ کیا کہتے تھے اس کو جو ہیں وہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے سارا، ہیں اس کا ایک خاص لفظ ہے، چھوڑ دیں. کمبائن ہارویسٹر کو دکھا رہے تھے بھائی جان اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ اس میں خوبی ہے. اب یہ مصیبت کی فصلیں کاٹی ہوئی ہوں، اوپر سے بارش ہو جائے، موسم خراب ہو جائے اور پھر دانے خراب ہوں، یہ سب جھگڑے ختم. اب آرام سے یہ جائے گا اور سارے دانے بوری میں بند ہو کے ہاتھ آ جائیں گے. پھر ان کو اسی وقت ہم کسی جگہ میں محفوظ جگہ میں پہنچا دیں گے، سارے جھگڑے ختم. یہ باتیں جب ختم ہوئی تو میں روانہ ہوا احمد نگر جا کے حالات دیکھنے کے لیے. فصل تیار پڑی تھی، صرف دانے ابھی پکے نہیں تھے، اور جاتے جاتے اتنی آلہ باری ہوئی کہ میری موٹر کی جو چھت تھی آخر وقت جب تک وہ میرے رہی ہے اس میں یوں لگتا تھا جس میں چیچک ہوئی ہے اس کو. اتنے بڑے اولے گرے تھے کہ ساری چھت داغوں سے بھر گئی تھی. جب وہاں پہنچا احمد نگر تو تمام فصلیں ملی ہمیں، ایک دانہ بھی نہیں. اور جتنے زمیندار تھے ارد گرد کے ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے مویشی بھی مر گئے اولوں کی وجہ سے. ایک ہمارے ساتھ زمیندار تھا، اس اولا اس کی چھت پھاڑ کے گائے کی کمر پہ گرا اور کمر 2 ٹکڑے کر دی. چھت پھاڑنے میں جو اس کی طاقت خرچ ہوئی ہوگی وہ اس کے علاوہ تھی. اس کے بعد اگر گر بھی جائے تو معمولی سا گرتا ہے. اور ایک اولا میں خود اٹھا کے لایا ہوں وہاں سے، جو شکر ہے ہمارے، اگر موٹر پہ گرتا تو موٹر کی چھت پھاڑ کے اتر آتا. وہ میں نے دیکھا تو اتنا بڑا اولا پڑا ہوا تھا جو پگھلنے کے بعد بھی جب ہم گھر لائے تو یاد ہے ایک سیر کا تھا یا کتنا نکلا تھا، ہیں کافی بڑا. ان کو میں نے دکھایا تھا. اتنی دیر وہاں پگھلا رہا، وہاں گھنٹہ میں نے لگایا ہوگا. پانی کے اندر بڑی جلدی پگھلتا ہے. اور واپس آ کے جو تولا تقریباً 1 کلو کا تھا. تو 1 کلو اگر اوپر سے گرے کسی چیز پر تو ٹکڑے اڑا دیتا ہے اس کے. تو یہ ہے جس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ تو ہم کرتے ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو تمہارا کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے، محروم ہی رہ جاؤ. یہ باتیں بناؤ گے. تفکہون انا لمغرمون، ہمارا تو سارا خرچہ اوپر پڑ گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو کلیتاً محروم ہو چکے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ، یا اس پانی پر غور کیا چاہیے، دیکھا ہے نہیں. یہ لکھ دیں یہاں لفظ، کیا تم نے اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہی اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ یا کیا تم ہی نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ کیا ترجمہ بہتر ہے؟ کیا تم ہی نے اسے بادلوں سے اتارا ہے؟ تھا کا لفظ کاٹ دیں، ہر جگہ میں غلطی سے تھا لکھا ہوا ہے، باقی وہی ہے.
یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا پانی اتارنا، اس کے متعلق میں پہلے بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا عظیم نظام ہے پانی اتارنے کا کہ اگر وہ نظام پیدا نہ ہوا ہوتا تو جو پانی چڑھ جائے وہ اتر سکتا ہی نہیں تھا۔ غیر معمولی نظام ہے جو سمندر سے اٹھنے سے پہاڑوں تک جانے تک مکمل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرنے والا نظام ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، لو نشاؤ جالناہو اجاجن فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا کر دیتے، بس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب جتنے بھی عام طور پر بخارات اٹھتے ہیں وہ اس زہر کو لے کر اٹھتے ہیں جس زہر کے ساتھ کوئی پانی ملا ہوا ہو۔ اس لیے جو بھی آپ چیزیں گرم کرتے ہیں اگر ان میں زہریلے مادے ہیں تو سارے کمرے کو زہر سے بھر دیں گے، لیکن پانی کا یہ نظام ہے جو بالکل الگ ہے۔ کھارے پانی سے پانی اٹھتا ہے اور بالکل شفاف ہو کے اٹھتا ہے۔ تو کھارا کر دینے میں یہ مضمون ہے کہ جس طرح باقی چیزیں جو بھاپ بن کے اٹھتی ہیں تو اپنا اپنا زہر لے کر اٹھتی ہیں، اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا زہر پیچھے چھوڑ کے اٹھتا ہے۔ فلولا تشکرون، اگر شکر کرنے والے والا مادہ ہوتا تو اس میں سے ایک ایک نشان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلالت کر رہا ہے، ہستی کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ تو صحیح کہ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔ اب افرأیتم میں بتاؤ تو صحیح کے معنی بھی ہیں، اس لیے اس دفعہ بدل کے میں نے کچھ کیے، یہاں یہی رکھا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیونکہ اس کے بعد اس کا جواب آنے والا ہے۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم اس کا شعلہ اٹھاتے ہو یا ہم ہیں جو اسے اٹھانے والے ہیں؟ اب یہ بتائیں، شعلہ اٹھانے والا جو قصہ ہے اس میں کون سا نشان ہے؟ آگ جو ہے اس میں شعلے کا ایک بہت اہم کام ہے، اور ضروری نہیں تھا کہ آگ سے شعلہ بھی اٹھتا۔ چیزیں جل جاتی ہیں، بھسم ہو جاتی ہیں، اس سے بہت زیادہ وہ لوہا جب پگھلتا ہے تو اس کی گرمی کتنی شدید ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کے پگھلنے کا درجہ حرارت جو ہے وہ ایسا ہے کہ عام آگ جو ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، مگر شعلہ نہیں اٹھتا۔ یہ روزمرہ شعلہ اٹھنے کا جو نظام بنایا گیا ہے، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا میں جتنے جیٹ ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے تھے، وہ شعلے کی طاقت سے چلتے ہیں۔ شعلہ اٹھ کر جب پیچھے کی طرف جاتا ہے تو جس چیز سے اٹھتا ہے اس کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب آیات میں بہت گہرے سائنسی مضامین بیان ہوئے ہیں، ورنہ اس زمانے کا انسان اگر اس سے سوال کیا جاتا تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا ہم اٹھاتے ہیں، ہم نے آگ جلائی، جل گئی، شعلہ اوپر اٹھ گیا، اس میں کون سا نشان ہے؟ تو ہر بات کا ایک
انکاری جواب بھی ممکن ہے، یہاں جتنی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا مثبت جواب دینے کی خاطر لازم ہے کہ تحقیق کی جائے. اس لیے افریتم کی تکرار ہے، مطلب ہے غور کیا ہے، کبھی تہ تک اتر کے دیکھا ہے. یہ معنی ہیں جو صاف ثابت کر رہے ہیں کہ دراصل انسان جب باتوں پر غور کرے گا تو پھر اس کو جواب ملے گا. اس سے پہلے اس کے نزدیک یہ باتیں اتفاقی اور حادثاتی ہیں. انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون نحن جعلناہا تذکرۃ و متاع للمقوین. اب جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اگلی آیت بالکل اس کی تائید فرما رہی ہے. ہم نے اسے بنایا ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، و متاع للمقوین، اس میں مسافروں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھ لیا شعلے کا فائدہ مسافروں کے لیے کیا ہے. یہ جب کاریں بھی چلتی ہیں تو شعلہ بھڑکتا ہے تو کار چلتی ہے. اگر شعلہ نہ بھڑکے تو نہ وہ انجن چل سکتا تھا، نہ وہ کار چل سکتی تھی، نہ ہوائی جہاز کا انجن چل سکتا ہے. تو مسافروں کا کہنا صاف ثابت کر رہا ہے کہ اس میں ان کے لیے بہت بڑا تذکرہ ہے، بہت بڑی نصیحت کی بات ہے. کیوں جی؟ باقی تلاوت پھر کرنی ہے نا یہاں سے. آخری آیت ہو جائے رکوع پورا ہو جائے. ہاں، فسبح باسم اچھا فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر. یا اور کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے تسبیح کر کی بجائے؟ پاکیزگی بیان کر ہے، کون سا بہتر ہے؟ تسبیح کر یا پاکیزگی بیان کر؟ باقی آپ کے ساتھ تو یہ پتہ کون ہو، ایسے ساتھ تو بہرحال متفق ہے. باقی کون کون ہے؟ کیا تسبیح مانا زیادہ چلتا ہے. کوئی تسبیح زیادہ اچھے لگتا ہے. ادھر اللہ آپ کی انہوں نے ضد لگائی ہے کہ آپ کی بات نہیں ماننی. تسبیح ہے، پاکیزگی بیان کر مطلب تو بن جاتا ہے، مگر جو تسبیح ہے نا اس میں ایک الگ شان ہے. بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر آگے تلاوت بھی ہونی ہے. اس وقت تک ہو گیا مکمل. چلیں جی، جزاک اللہ.